हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्लास 10 का सबक नंबर 5 जो आपकी गज़ल है मीर तकी मीर की, उसको पढ़ेंगे। और उसको शुरू करने से पहले हम मीर तकी मीर के बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे। मीर तकी मीर अपने वक्त की बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और इन्होंने अपना गज़ल में भी काफ़ी नाम कमाया है। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1722 आगरा में हुई थी और जो इनकी वफ़ात हुई थी वो 1810 लखनऊ में हुई थी। मीर तकी मीर, अच्छा मीर तकी मीर, इसमें मीर जो है इनका वो क्या है, ये तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं बेटा? तखल्लुस जिस नाम से जो शायर होता है वो शायरी करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, अभी बच्चे ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वो दिल्ली आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश माश में लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजारी और वहाँ उनका इंतकाल हुआ। तो मीर तकी मीर पैदा हुए थे आगरा में 1722 में, और जब छोटे थे तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उसके बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में भी इंतशार पैदा होने लगा माशियत, और उनको पैसों की तंगी आने लगी। तो तलाश माश यानी कि अपनी रोज़गार की तलाश में कहाँ आ गए? लखनऊ में आ गए और वहीं उनका क्या हुआ? इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू के बड़े शायर हैं। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ व गुरेज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं है। यानी कि कौन से शायर हैं वो? क्लासिकी उर्दू गज़ल के बड़े शायर रह चुके हैं। उनको उर्दू गज़ल का इमाम भी समझा जाता है। और वो कौन सी ज़बान में शायरी करते थे? सादा और आम फहम अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई सानी नहीं, यानी कि उनके बराबर कोई नहीं है शेर के शायरी की दुनिया में। उसके बाद देखते हैं, गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी इसनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए हैं। सिर्फ गज़लों के अलावा दूसरी इसनाफ में भी उन्होंने लिखी, जैसे कि उन्होंने क्या लिखी है? मसनवियाँ लिखी हैं। उनकी 3 जो मसनवियाँ थी, बहारे इश्क, शोलाए इश्क और दरियाए इश्क, ये 3 बहुत अच्छी मसनवियाँ हैं जो काफ़ी शोहरत मिली है इनको। फ़ारसी में उर्दू शोरा का तज़किरा, नकातुल शोरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से उनकी सवाक़े हयात भी लिखी गई है। तो ये सवाक़े हयात है उनकी कौन कौन सी? ज़िक्र मीर और नकातुल शोरा। और उन्हें खुदाए सखन के लक़ब से याद किया जाता है। तो उन्होंने गज़ल के अलावा क्या क्या लिखी है? मसनवियाँ लिखी हैं, जो 3 मसनवियाँ हैं उनकी, बहारे इश्क, शोलाए इश्क, दरियाए इश्क। और उनके जो तज़किरे हैं, कातुल शोरा, ज़िक्र मीर, ये क्या है? इनकी सवाक़े हयात है। और इनको किस लक़ब से याद किया जाता है? खुदाए सखन के लक़ब से याद किया जाता है। किसको? मीर तकी मीर को याद किया जाता है। तो अब इनकी गज़ल देख लेते हैं, आपके जो सिलेबस में दी गई है। छोटी सी गज़ल है ये। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ कुछ खानाए ख़राब सी है। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये गज़ल है मीर तकी मीर की। देखते हैं, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। यानी कि हस्ती, हस्ती बोलते हैं बेटा ज़िंदगी को। ज़िंदगी क्या है हमारी? हबाब। हबाब के मायने होते हैं बुलबुले के, पानी के बुलबुला। जिस तरह से पानी कुछ वक्त के लिए नमूदार होता है, दिखता है और थोड़े ही वक्त में क्या होता है? फूट जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी क्या है? हबाब की सी है, यानी कि पानी के बुलबुले की तरह है। अभी है और कुछ वक्त में मालूम नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। ये नुमाइश शराब सी है। नुमाइश यानी कि ये जो दुनिया है हमारी, शराब, शराब कहते हैं धोखे को।
اگر آپ لوگوں نے ریگستان میں دیکھا ہو، ریگستان میں بہت زیادہ جب گرمی پڑتی ہے، بہت چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، تو دھوپ کی جو تپش ہوتی ہے اور جو روشنی ہوتی ہے اس سے ایک چھلاوا سا پیدا ہو جاتا ہے، سراب سا پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ کو پانی سا نظر آنے لگتا ہے، لیکن جب آپ پاس جاتے ہو تو وہاں پر پانی موجود نہیں ہوتا ہے، تو اسے وہ کیا ایک طرح سے دھوکا ہے، یعنی کہ آپ دور سے تو دکھ رہا ہے، پاس جا رہے ہو نہیں دکھ رہا، تو اسے ہی کیا بولتے ہیں؟ سراب بولتے ہیں۔ سراب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دھوکے کے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکا ہے۔ تو اس دنیا سے ہمیں کیوں جی لگانا ہے جب یہ تھوڑے تھوڑے ہی وقت کے لیے ہے؟ اس کے بعد اگلا شعر کیا ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اس کے لب ہیں، یعنی کہ اس کے جو محبوب کے لب ہیں، وہ کیسے ہیں؟ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ کون سی اصناف ہے یہ شعر کی؟ یہ تشبیہ ہے، یعنی کہ یہاں پر لب کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسرے چیز کے معنی ٹھہرانے کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، یعنی کہ جو شاعر ہے وہ بے چین ہے، پریشان ہے، اور اس کے در پر یعنی کہ اس کے گھر پر اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس وجہ سے وہ اپنے محبوب کو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ حالت اب اضطراب سی ہے، یعنی کہ وہ کافی زیادہ بے چین ہے اس چیز کو لے کر۔ میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، یعنی کہ اس کا خانہ خراب، اس کا گھر اب پوری طرح سے کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا تخلص بیان کر رہا ہے یہاں پر شاعر نے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، نیم باز آنکھیں یعنی کہ آدھی کھلی، یا کہ نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا، نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یعنی کہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ ایسا مگن ہو گیا ہے جیسے جس طرح سے ایک شراب پینے کے بعد ایک شخص ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سوچ سمجھ نہیں رہتی، وہ آدھے ہوش میں نہیں رہتا، اسی طرح سے کس کی حالت ہو گئی ہے؟ میر کی حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی غزل تھی۔ اچھا، تو یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے؟ جو غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے بیٹا، اسے کہتے ہیں مطلع کا شعر۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو ردیف اور قافیے ہوتے ہیں وہ پہلے شعر میں دونوں میں ہی آتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے حباب، حباب کیا ہے؟ اور سراب، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ ایک جیسے الفاظ ہے، ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں یہاں پر، یہ سراب اور حباب۔ تو جو الفاظ ایک جیسی آواز کے ہوتے ہیں اور ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ اور جو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کی سی ہے، کی سی ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ردیف ہوتے ہیں، یہ قافیے کے فوراً بعد ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو جن مصروں میں قافیہ اور ردیف دونوں آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع کا شعر کہتے ہیں۔ اور غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ مطلع کا شعر ہوتا ہے۔ اور جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے بیٹا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مقطع کا شعر ہوتا ہے۔ اس میں کیوں مقطع کا شعر ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص بیان کرتا ہے، یعنی کہ اپنا نام اس کے اندر لیتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ جیسے اس میں میر نے کرا ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ایسے ہی اور ہے غالب کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ مطلع کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ردیف اور قافیے دونوں ہی آتے ہیں دونوں مصروں میں، اور یہ مقطع اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تو چلیے مشق دیکھ لیتے ہیں اب اس کی۔ الفاظ اور معنی: ہستی وجود یا زندگی، نازکی نزاکت، حباب بلبلا، نمائش دکھاوا یا دنیا، اضطراب بے چینی، خانہ خراب جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، مراد عاشق، نیم باز آدھی کھلی ہوئی۔ اب اس کے سوال جواب ہیں۔ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ تو ان سوالوں کے جواب ہم آنسر شیٹ پہ دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: خدا نے دنیا اور اس کے تمام مخلوق کو عارضی زندگی دی ہے، ایک روز سب ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی
کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے کہ جس طرح وہ کچھ دیر کے لیے پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح ہستی یا ہمارا وجود بھی چند روز کے یہاں پر کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کر لیں گے۔ سوال نمبر 2، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ جواب، بحیثیت عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، محبوب اسے کہیں نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے، چنانچہ دیدار نہ ہونے سے عاشق بے چین ہے اور اسی بے چینی یعنی کہ اضطراب کے عالم میں وہ محبوب کے گھر کے دروازے تک بار بار جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ تو شعر میں خانہ خراب کے معنی ہے جس کا گھر برباد ہو گیا، مراد یعنی کہ عاشق۔ ایک عاشق عشق میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تو اس طرح یہ ہم نے پوری مشق کری ہے، 3 سوالات تھے یہ کرے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی اس سبق کے ریگارڈنگ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اسی طرح ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔